کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دیں، اور ہمارے آئین کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانے والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے۔ آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے۔ دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے۔ جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے معنی اور جعلی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے، انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح کسر حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں نکال دی جاتی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر کبھی عوام کی کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس سے ریاستی ڈھانچہ کمزور ہوگا، اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی، جبکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو اوسطاً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، آرٹیکل 6، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے۔ خواتین و حضرات اور جناب صدر، جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر مارشل لاء کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا،
उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास, जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरियत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात। हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है। किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है। किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा ये है कि यहां या तो मार्शल होता है, या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवादी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम न करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की।
اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم ہو کر رہ گئی. 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے. میں تو جیل میں تھا، لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں. بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے. ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی. آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا. انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے. ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی سزا کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے، کیا کسی نے سوچا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں RTS کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی؟ کس کے کہنے پر کی گئی؟ کس کے لیے کی گئی؟ اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی؟ اس میں سابق چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا ہوگا، اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا. محترم قائدین کرام، جناب چیئرمین، اس نااہل حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، یا جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، نہیں، بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. 5.8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج 0 سے بھی نیچے جا چکا ہے. پاکستانی روپیہ بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں، افغانستان اور نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر چکا ہے. جس مہنگائی پر ہم نے مکمل قابو پا لیا تھا وہ آج کئی گنا بڑھ چکی ہے. غریب اور متوسط گھرانوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی محال ہو چکی ہے. بجلی اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں. آپ کبھی اندازہ کیجئے، واقعتاً بم بن کے گرتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا روزگار چھین چکے ہیں. اس نالائق حکومت نے ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. آج سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے. سی پیک سخت کنفیوژن کا شکار ہے.
قرضے ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے 2 سال کی قلیل مدت میں قرضوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ میں فیکٹس اور فگرز سے ساری بات بتا رہا ہوں، اور اس کے باوجود کوئی ایک بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا۔ وہ پاکستان جس کے بارے میں بین الاقوامی ادارے یہ پیش گوئی کر رہے تھے کہ اگلے چند سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتوں یعنی G20 میں شامل ہو جائے گا، آج معاشی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا۔ اور میں کھلے الفاظ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دشمن آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ خواتین و حضرات، ملک بدامنی، افراتفری اور جرائم کا گڑھ بن چکا ہے۔ آئے دن ایسی پریشان کن خبریں آتی رہتی ہیں جن سے عوام کو امن و امان سے متعلق درپیش پریشانیوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شیخوپورہ سیالکوٹ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا دیتا ہے۔ اس آنے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دل پولیس افسر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے۔ اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ ہے۔ جناب چیئرمین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہماری خارجہ پالیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ خربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹہرے میں کھڑے شرمناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے اعتراض کرنا چاہیے۔ OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے۔ پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔
پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے. یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور آپ کی خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے. خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں. اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سول حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کس کیے جاتے ہیں، کس طرح ایسی کاروائیاں ہو جاتی ہیں جن کا وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہوتا. خود محترم زرداری صاحب کو بھی اس کا علم ہے کہ نہ وزیر اعظم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے، اور پھر ان کاروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے. 4 سال پہلے اکتوبر 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالک کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں اپنا احتساب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے، تو اسے ڈان لیکس بنا دیا گیا. ایجنسیوں کے اہلکاروں پر مشتمل JIT بنی. اندازہ کیجئے، JIT بنی. ثبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا، لیکن پروپیگنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ٹھہرا دیا گیا. وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا. آپ کو سب یاد ہوگا. CPAC کو ناکام بنانے کا سلسلہ 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتوی کروا دیا گیا. چین ہمارا دیرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف APC سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں کا یہی اصول ہے، جمہوریت کی بنیاد پر ضرب لگتی ہے، ووٹ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے تو جمہوری عمل بے معنی ہو جاتا ہے. جب انتخابی عمل سے پہلے طے کر لیا جائے کہ کس کو جتانا ہے کس کو ہروانا ہے، عوامی مینڈیٹ کو اس طریقے سے چوری کیا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو 5 سالہ مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود کئی قیمتی سال آمریت کی نظر ہو چکے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کانفرنس کو فیصلہ کن سمجھتا ہوں. ملک کو صحیح معنوں میں جمہوری ریاست بنانے کے لیے اپنی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی اور بے باک فیصلے کرنا ہوں گے. نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجھل ہے. آئے دن کبھی دوران سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناقص تعمیر کا پول کھول کر رکھ دیتی ہے. یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی. لیکن یہ بھی سچ ہے
کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے. یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. اس کے کئی سینئر اہلکاروں کے گناونے کردار فاش ہو چکے ہیں. اس ادارے کا چیئرمین جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبا اور مذموم استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، مگر نہ تو کوئی انکوائری ہوتی ہے نہ